بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک کے فضائل ہم بارہا سنتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ ماہ رمضان مبارک میں اللہ رب العزت نے جو قرآن مقدس نازل کیا، اس قرآن کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت نے رمضان کریم کے پاک مہینے میں نازل کیا، اور یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو انسان کو ہر موڑ پر راہ بتاتی ہے، کامیابی کی طرف انسان کو بڑھاتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، لفظ قرآن دو چیزیں ہیں اس کے اندر، یا تو لفظ قرآن قرآن سے نکلا ہے یا قراءتن سے نکلا ہے۔ یہ دو لفظ ہے، ان دو لفظوں سے قرآن مقدس نکلا ہے، یعنی قرآن نام جو لفظ قرآن ہے یہ نکلا ہے۔ اگر اس کا مطلب لفظ قرآن ہے تو لفظ قرآن کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا، جمع ہونا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اب آپ اگر قرآن مقدس کو دیکھیں گے تو قرآن مقدس کے اندر اولین سے آخرین تک تمام علوم و فنون موجود ہے۔ قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر سارے علوم موجود ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر سب موجود ہے، اور وہ بھی اس طرح موجود ہے کہ روشن ہے، روشن ہے۔ سورج جس طریقے سے نظر آتا ہے روشن، اس طریقے سے تمام علوم و فنون قرآن مقدس کے اندر موجود ہے، اور اسی طریقے سے یہ ایسی عظیم کتاب ہے جو ساری انسانیت کو ایک جگہ لا کر جمع کر دیتی ہے، چاہے عربی ہو، عجمی ہو، ہندی ہو، سندھی ہو، مراٹھی ہو، گجراتی ہو، کوئی ہو، اس کی نسل کوئی ہو، اس کی ذات کوئی ہو، اس کا لباس کوئی ہو، وہ رہتا کہیں ہو، لیکن قرآن مقدس ایسی عظیم کتاب ہے کہ انسان کی زبان کیسی ہو، کوئی ہو انسان، وہ سارے انسانوں کو جس کتاب نے ایک جگہ جمع کیا اور نام مسلمان کا دے کر کے ایک انسان کو ایک بنا دیا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے آپ ایک انسان ہے، آپ اگر کلمہ پڑھتے تو آپ مسلمان ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہ کیفیت دینے والا قرآن ہی ہے۔ اگر اس کا مطلب قرآن ہے، اگر یہ لفظ قرآن قرآن سے نکلا تو مطلب ہے اس کا جمع ہونا، اور اگر یہ قراءتن سے نکلا ہے تو اس کا مطلب ہے پڑھی ہوئی چیز۔ آپ دیکھو جس طریقے سے رسول اعظم علیہ السلام تمام انبیاء میں ایک الگ شان رکھتے ہیں، ایک الگ مرتبہ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن مقدس تمام صحیفوں میں ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ اور اس کا نزول کیسے ہوا؟ جتنے صحیفے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئے، دیگر سابقہ صحیفے وہ لکھے ہوئے نازل ہوئے، لیکن قرآن تنہا ایسی کتاب ہے جو کہ پڑھی ہوئی نازل ہوئی۔ جبریل امین علیہ السلام پڑھی ہوئی نازل ہونے والی کتاب قرآن مقدس، اس لیے اس کا نام جو ہے تو قراءتن اور قرآن رکھا گیا، قراءتن سے یہ لفظ نکلا۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا میں کئی کتب موجود ہیں، کئی صحیفے جو دیگر آسمانی اترے ہیں، ان کو پڑھا گیا لیکن بار بار نہیں پڑھا گیا، کچھ دیر پڑھا گیا، کچھ دن پڑھی گئی، پھر ان میں تحریف ہو گئی، وہ ختم ہو گئی۔ دنیا کے اندر جتنے بھی کتب موجود ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے لیکن بار بار نہیں پڑھا جاتا۔ جس طریقے سے قرآن کو پڑھا جاتا ہے، ہر زبر، ہر لفظ، ہر چیز کو ادا کیا جاتا ہے، اس طریقے سے ادا نہیں ہوتا۔ قرآن مقدس ایک تنہا ایسی کتاب ہے کہ مومنین اس کو بار بار پڑھتے ہیں، کئی بار پڑھتے ہیں، اور جماعتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، تنہا پڑھتے ہیں۔ تراویح میں پورا قرآن مقدس پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ اس کتاب کو اپنے بھی پڑھتے ہیں، غیر بھی پڑھتے ہیں۔
بار بار پڑھا جاتا ہے قرآن مقدس کو. اگر یہ قراءتن سے نکلا ہے تو لفظ کا مطلب ہے کہ پڑھی ہوئی، بار بار پڑھی ہوئی. اور اگر لفظ قرآن ہے اور قرآن سے نکلا ہے تو مطلب ہوتا ہے جمع ہونا. قرآن سارے علوم کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے. قرآن کو جمع کیا گیا اور قرآن نے پوری امت کو ایک جگہ جمع کر دیا. تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، یہ قرآن مقدس ہے جو رمضان کریم میں نازل ہوا. اس کا مطلب میں نے آپ کے سامنے رکھا. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. قرآن مقدس کو پڑھے، سمجھے اور اسے کے مطابق اپنی زندگی کے لمحات گزارنے کی کوشش کریں.